جناب اسپیکر صاحب، آج میں پہلی کشمیر پہ بات کروں گا۔ جس طرح سارے ایوان کو پتہ ہے کہ 2019 کو انڈین حکومت نے مقبوضہ کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا اس کو ختم کیا گیا تھا، جس پر ان کی جو حقوق تھی ان کو غصب کیا گیا تھا، سلب کیا گیا تھا۔ کل ہم نے یوم کشمیر استحصال منایا، پورے پاکستان میں ہم مناتے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، آج آپ نے اسپیشل میٹنگ اس بھی بلائی تھی اور قرارداد بھی پیش کی، لیکن جب آپ نے ایوان میں کہا کہ کشمیر میں بات کریں تو سب لوگ جھجک رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے جناب اسپیکر صاحب کہ جو ہمارا آزاد جموں کشمیر ہے اور وہاں بھی جو 1 مہینے سے جو حالات چل رہے ہیں، وہاں بھی جو ظلم اور ناانصافی ہو رہی ہے، وہاں بھی جو روزانہ کے حساب سے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور جناب اسپیکر صاحب وہ کیا مانگتے ہیں؟ اپنی حقوق کے لیے کھڑے، ان کی کچھ ڈیمانڈز ہے۔ تو میرے خیال میں ایوان میں لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم تو پولیٹیشین ہیں، اگر ہم مقبوضہ کشمیر کی بات کریں گے اور انڈین حکومت کی ناانصافی، ظلم اور جبر کی بات کریں گے تو کل ہم پہ لوگ ہنسیں گے کہ آپ کی کشمیر کا، آپ کی جموں کشمیر کی کیا حال ہے۔ اور وہاں پہ تو انڈین پونجی نہیں بیٹھے، وہاں پہ تو ان کی حقوق انڈین حکومت غصب نہیں کر رہی۔ یہاں پہ تو الحمدللہ ہماری اپنی حکومت ہے وفاق میں، اور وہ جو عمل وہاں پہ جو ان کی ڈیمانڈز ہے، جو ایکشن کمیٹی ہے اس کے خلاف کر رہی ہے، اور میرے خیال میں 1 مہینے سے مسلسل ان کے خلاف ان کا استحصال ہو رہا ہے۔ اور تو یہی وجہ ہے کہ آج کشمیر پہ اس اسمبلی میں 1-2 بندوں کے علاوہ کوئی نہیں بولے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ پھر ہم ہی انگلیاں دکھاتے ہیں کہ آپ کی اپنی کشمیر کا کیا حال ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ کشمیر ہماری شہرک ہے، اور کشمیر ہمارے پاس ہوگا تو پاکستان ہوگا۔ لیکن ان لوگوں کو ہم نے بجائے اس کی کہ اپنے گلے سے لگاتی، اپنی سینے سے لگاتی، ان کی جو جائز ڈیمانڈز تھی ان کو پورا کرتی، ان کے خلاف گولیاں برسائی جاتی ہے، ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ ان کی ساری لیڈرشپ یا تو شہید ہو چکی ہے یا جیلوں میں بند ہے، پھر بھی وہ نہتے لوگ اپنی ڈیمانڈز کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو جناب اسپیکر صاحب، بالکل ہم مانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں انڈین حکومت نے جو ان کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا ہے وہ بالکل ناقابل معافی جرم ہے، اور ہم پاکستان کے سارے لوگ اس پہ کھڑے ہیں، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، چاہے سول سوسائٹیز کے لوگ ہو، چاہے عام لوگ ہو۔ لیکن ہمیں اپنی آزاد جموں کشمیر پہ بھی توجہ دینا ہوگی۔ ہمیں ان کی جو حقوق ہے، جو وہ ڈیمانڈز کر رہے ہیں، یعنی 12 سیٹیں ایسی ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ پشاور میں 2 ووٹ ہے، سوات میں 1 ووٹ ہے، مانسیرہ میں 3 ووٹ ہے، یعنی بندے یہاں بھی بیٹھے ہوں گے اور منسٹرز یہاں سے منتخب ہوں گی اور حکومت وہاں بھی کر رہی ہے۔ تو کیا یہ ان کی جائز ڈیمانڈ نہیں ہے؟ تو ان کو کون پورا نہیں کرنے دیتا؟ تو جناب اسپیکر صاحب، یہ ایک المیہ ہے ہماری ملک کا کہ ہم تو جمہوریت کے نام پہ حکومتیں بناتی ہے، لیکن اصل میں وہ جمہوری حکومتیں اسٹیبلشمنٹ کے تابع ہوتی ہے۔ وہ ان کی نیچے مطلب ہے کہ ان کا ایک ذیلی ادارہ بن جاتا ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں۔ کیونکہ جو الیکشنز ہوتے ہیں، الیکشن میں بھی فارم 45 اور 47 میں آج اس طرح کی کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ سوات میں بھی واقعہ ہوا ہے، شانگلہ میں بھی ہوا ہے، دیر میں بھی ہوا ہے، ہمارے قبائلی علاقوں میں بھی ہوتے ہیں۔ لیکن آج میں جو بات کروں گا، میں نیوٹرل بات بھی کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ میں کوئی زیادہ جذباتی نہ ہوں۔ تو جناب اسپیکر صاحب، ہمیں ان چیزوں پہ توجہ دینی ہوگی۔
ہمیں مقبوضہ کشمیر کے لیے بھی لڑنا ہے اور ہمیں آزاد جموں کشمیر میں جو استحصال ہو رہا ہے اس کے لیے بھی بولنا ہے اور اس کے لیے آواز اٹھانا ہے۔ اور جو لوگ آج حکومت میں ہے یا جو لوگ پاور میں ہے یا جو لوگ طاقت کی نشے میں اپنے لوگوں پہ گولیاں برساتی ہے تو ان کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ جو دہشت گردی کی بات میں کر رہا ہوں، خان صاحب نے آج سے 20 سال پہلے وہ بار بار کہتا ہے کہ پرائی جنگ کو ہم اپنی صحن میں لے کے آئے ہیں، یعنی جنگ کسی اور ملک کا ہو رہا ہے اور وہ جنگ، میدانی جنگ ہمارا پاکستان بنا ہوا ہے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، اور پھر جب آپ پوجی آپریشن کرتے ہیں اور جب آپ پوجی آپریشن میں کولیٹرل ڈیمیج کا جو اصطلاح آپ نے بنایا ہوا ہے کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج میں سویلین قتل ہوئی۔ اچھا جناب اسپیکر صاحب، آپ اگر کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ آپ 10 لوگ شہید ہو گئے تو 10 کی 10 سویلین ہے یا 10 میں سے 9 سویلین ہے، اور پھر آپ تو سارا جو خرابی ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اب اگر ایک بھی گناہ شخص آپ کی ڈرون اٹیک سے، آپ کی میزائل سے یا آپ کی بمبارمنٹ سے شہید ہوتا ہے تو اس کا پورا خاندان خلاف ہو جاتا ہے، اس کی پورے خاندان کی دل میں نفرت پھیل جاتا ہے جو لوگ یہ کرواتے ہیں۔ تو کیسے آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو جیتیں گے؟ جناب اسپیکر صاحب، آپ کی جو مخالفین ہیں، یعنی ہماری فورسز کی جو مخالفین ہیں، وہ اس چیز کو کیش کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف پاکستانی فورسز نے یہ ظلم کیا ہوا ہے، تو وہ لوگوں کے ہمدردیاں سمیٹ رہی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، پھر وہ لوگ اس کو جہاد کا نام دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں یہ جہاد ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، ہم اسلامی معاشرہ میں رہتے ہیں، ہمارے نصاب میں، ہمارے قرآن میں، ہمارے احادیث میں جہاد کی افضلیت اور جہاد کے بارے میں کتنے چیپٹر ہیں، وہ ہم بچپن سے سنتے ہیں، اسکول میں سنتے ہیں، مدرسہ میں سنتے ہیں، کالجوں میں سنتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں تو جہاد کا ایک خاص کنسیپٹ بیٹھ گیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی غیر قانونی کام ہوگا، جو بھی ظلم ہوگا، جو بھی جبر ہوگا، اس کے خلاف اگر آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ جہاد ہے۔ تو جہاد کے نام پہ وہ ان لوگوں کو اکٹھا کر رہی ہے۔ اور میں یہ جو پرسوں سوات میں واقعہ ہوا، جناب اسپیکر صاحب آپ نوٹ کر لیں، 11 سال بعد سوات میں خودکش حملہ ہوا، یعنی 11 سال جو ہماری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اس سے پہلے بھی ایک آدھ حملہ ہوا تھا، لیکن خودکش ان پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کی دور میں سوات میں یہ دوسرا واقعہ ہے۔ ایک قبل میں ہوا تھا اور ایک یہ واقعہ ہوا۔ تو جناب اسپیکر صاحب، یہ جو واقعہ ہوا ہے، ہمارے سیکیورٹی فورسز نے، ہمیں جو بریفنگ ملی کل پرسوں کہ ٹھیک ہے ایک خودکش بندہ آیا ہوا تھا، اور وہ بندہ تھا کہ جو ملیٹنسی کی دور میں بھی ان کا رویے میں ملوث تھا، ان کے خلاف FIRs تھی، اور پھر ہماری کورٹس نے ان کو ریلیف دی، ان کو مطلب ہے کہ آزاد کیا، اور پھر وہ واپس افغانستان چلا گیا، اور پھر وہ افغانستان سے آ کے انہوں نے یہ پرسوں جو کارروائی کی، جس میں ہماری 5 پولیس اہلکار اور تقریباً 7-8 سویلین وہ شہید ہو گئی۔ تو جناب اسپیکر صاحب، ایک تو ہمارے قوانین جو عدالتوں میں ہے وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے، یا وہ اتنی سخت نہیں ہے کہ ایک بندہ کنوکٹڈ تھا اس کو رہائی ملتی ہے، وہ پھر واپس چلا جاتا ہے اور پھر وہاں سے آ کے وہ یہاں پہ کارروائی کر لیتا ہے۔ تو اس پہ بھی غور ہونا چاہیے اور سنجیدگی سے غور ہونا چاہیے کہ کس طرح مطلب کہ ایک بندہ کنوکٹڈ ہے اور وہ چلا جا رہا ہے، تو ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے؟ پھر عدالتوں سے بھی لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے،
اور وہ آپ دیکھ رہی ہے کہ عدالتی کیا کر رہی ہے، ساری کی سارے عدالتی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف لگی ہوئی ہے۔ میرے خیال میں اس ایوان میں پاکستان تحریک انصاف کا ایسا کوئی نمائندہ نہیں ہوگا جو ہر ہفتے یا دوسرے ہفتے وہ کورٹ کی چکر نہیں لگاتا۔ ساری سیاسی کیسز ہے، ساری بیس لیس کیسز ہے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، جو یہ سوات کا واقعہ تھا، انتہائی مذمت آمیز واقعہ ہے، اور اس پہ ہم انشاءاللہ ایک دو دن میں بیٹھیں گے، اور ہم نے کمشنر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہاں بھی جو کمانڈنٹ ہے یا جو کمانڈر ہے یا جو بریگیڈیئر صاحب ہے، ان سے بھی میری بات اس رات ہوئی تھی جب ہم جنازے پڑھ رہی تھی رات 12-1 بجے، کہ ہم نے مل بیٹھ کے بیٹھنا ہوگا، ہم نے ان چیز کا حل نکالنا ہوگا، اور امن کی خاطر، اس صوبے کے امن کی خاطر، اس پاکستان کے امن کی خاطر، اور اس پختونوں کے خطے کے امن کی خاطر ہم ہر کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے۔ لیکن پہلے آپ نے وہ کا رویہ بند کرنی ہوگی جس سے یہی لوگ مطلب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یعنی آپ اگر پوجے آپریشن کریں گے تو لوگوں کا ریزسٹنس آئے گا، اور میں نے کہا یہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہے نا، سب سے بڑی خرابی اسی میں ہے۔ ہم نے نہیں سنا کاٹلنگ میں واقعہ ہوا، 9 لوگ شہید ہو گئی، میرے حلقے کے لوگ تھے، کہتے ہیں نہیں، پہلے کہتے تھے یہ دہشت گرد ہے، بعد میں کہا نہیں یہ کولیٹرل ڈیمیج میں شہید ہو گئی۔ تو مجھے آپ بتائیں جناب اسپیکر صاحب، اگر میں یا آپ یا کوئی بھی رکن اس کی گھر پہ اس طرح حملہ ہوتا ہے یا بمبارمنٹ ہوتی ہے یا ڈرون اٹیک ہوتا ہے، تو کیا آپ ان کو پھول پیش کریں گے؟ کیا آپ ان کو گلدستے پیش کریں گے؟ تو یہ تو ایک نیچر ہی نہیں مانتا کہ آپ کسی کے خلاف ظلم کریں گے اور ظلم کے بدلے میں آپ کو جو ہے نا محبت ملیں گی، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ان کو اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرنی ہوگی، اور ہم نہیں چاہتے، ہم کوئی سیاسی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کریں گے، ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں، لیکن یہ ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمیں اپنی پالیسی بتائے، ہمیں آپ یہ بھی بتائے کہ آپ اگر ایک بندہ افغانستان سے آیا ہے تو آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر صاحب، اب بارڈر پہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان میں $7 بلین کا اسلحہ افغان وار میں امریکن چھوڑ کے گئی ہے۔ اچھا، وہ اسلحہ ہمارے خلاف استعمال ہوگا؟ یا تو جو لوگ یہ کارروائیاں کرتی ہے، دہشت گرد ہے جو بھی ہے، ان کو تو یا خیبر پختونخوا کے لوگ کافر لگتے ہیں کہ یہ دہشت گرد صرف خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے اور پختونوں کے خلاف ہو رہی ہے، تو کیا یہ کافر لوگ ہیں جو وہی لوگ یہاں پہ مطلب ہے کہ کارروائی کرتے ہیں؟ یا جناب اسپیکر صاحب، ہماری سیکیورٹی فورسز یا ہماری ریاستی سرپرستی میں یہ ہو رہی ہے؟ کیونکہ لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ بن چکا ہے نا، وہ کہہ رہے کہ یہ 2 لوگ، جس طرح شکیل خان نے پرسوں کہا کہ یہ ایک سکے کی 2 رخ ہے۔ ہم کو اس کانسیپٹ کو ختم کرنے کے لیے آپ نے پولیٹیکل بندوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، آپ کو ہمیں پالیسی دینی ہوگی، آپ کو سچ بولنا ہوگا۔ اور جو پولیس ہماری شہید ہو گئی، ٹھیک ہے، پہلی پولیس کہتی تھی کہ ہمارے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ اس قسم کا اسلحہ نہیں ہے، لیکن اسی بجٹ میں جناب اسپیکر صاحب آپ کو پتہ ہے تقریباً $25 بلین ان کے لیے رکھی گئی ہے، جو اس بجٹ کا ٹوٹل 16% بنتا ہے۔ یعنی ٹوٹل بجٹ کا جو حجم تھا اس میں 16% ہم نے پولیس کے لیے رکھی ہے، کہ تاکہ پولیس کی اسٹرینتھنگ ہو جائے، CTD کی اسٹرینتھنگ ہو جائے، اور ان کے لیے نئی اور جدید اکوپمنٹس خریدی جائے، ان کے لیے ڈرونز، کیمرے خریدی جائے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، یا تو یہ ان اداروں کی سرپرستی میں ہو رہی ہے، یا جناب اسپیکر صاحب یہ جو ساری دہشت گردی ہو رہی ہے صرف خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے یا بلوچستان میں ہو رہی ہے؟ تو جناب اسپیکر صاحب، کیا باقی صوبوں کی پولیس، ہماری سیکیورٹی فورسز جتنی بھی ادارے ہیں ان سے زیادہ مضبوط ہے کہ وہاں بھی نہیں ہو رہے؟ وہاں بھی تو بھی بارڈر لگے ہیں، اور وہاں بھی تو ہمارے دشمن کے بارڈرز لگے ہیں۔ یعنی پنجاب میں تو ہمارا سارا انڈیا ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو وہاں پہ کیا وہ ہماری سیکیورٹی فورسز سے ان کی قابلیت اور مہارت زیادہ ہے کہ وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہو رہی؟ تو جناب اسپیکر صاحب، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پختون کی نسل کشی جاری ہے،
پختون کو نسل کو ختم کیا جا رہا ہے، پختون کے خلاف استحصال جاری ہے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، میں اس ایوان کی وساطت سے کیونکہ ہمارے امن کے لیے جو کمیٹی بنی تھی اس پہ بھی ہم نے بہت سے میٹنگز کی اور بہت سے اچھی مطلب ہے کہ اپوزیشن ہمارے ساتھ بیٹھی تھی، اور میں آج بھی اپوزیشن کی کردار کو سہراتا ہوں کہ ہر معاملے میں خاص کر خصوصاً امن کے حوالے سے وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے، بیٹھی ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے جناب اسپیکر صاحب، اور ہمیں بیٹھنا چاہیے اور اسی پہ ہمیں ان سے پالیسی مانگنی چاہیے۔ ہمیں اس نے جو بارڈر کی اس کی ذمہ داری ہے اس پہ بھی بات کرنی چاہیے۔ اور جناب اسپیکر صاحب، یہ پوائنٹ جناب اسپیکر صاحب، پختونوں میں پنجاب کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے۔ ہم نے اپنی پنجاب کی بھائیوں کا بھی سوچنا چاہیے کہ کیوں کسی ایک مخصوص ایجنڈے کی وجہ سے ہماری پنجاب کے لوگ ٹارگٹ ہو رہی ہے، یعنی ان کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے۔ تو جناب اسپیکر فضل حکیم صاحب نے کہا کہ پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہی، وہ بھی ہماری بھائی ہے، خدا نہ کرے کہ جو حالات یہاں ہے وہاں پہ آ جائے۔ لیکن جو لوگ اس قسم کی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں ان کو ان پنجاب کا بھی سوچنا چاہیے کہ اگر خیبر پختونخوا نہیں بچا، یہاں پہ آگ لگی تو یہ پنجاب میں نہیں جائے گی، یہ سندھ میں نہیں جائے گی، یا بلوچستان سے وہاں اس صوبے میں نہیں آئے گی۔ تو جناب اسپیکر صاحب، ہم کو اپنی پالیسیاں اپنی ملک کے مطابق، اپنی ملک کی جغرافیہ کے مطابق بنانی چاہیے۔ ہمیں پرائی جنگوں میں اور ڈالروں کے چکر میں اپنی ملک کو نہیں کھونا چاہیے۔ جناب اسپیکر صاحب، شانگلہ کی بات ہو گئی، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کروں، لیکن کتنی بے حسی کی بات ہے کہ 34 لوگ شہید ہوتے ہیں، ان کے لیے نہ کوئی جہاز کا بندوبست ہو سکتا ہے ان کی لاشوں کو لانے کے لیے، ان شہداء کے لیے۔ حالانکہ منیم صاحب نے گلہ کیا، تو آپ کس سے گلہ کرتے ہو؟ آپ کا تو فیڈرل گورنمنٹ میں وفاقی وزیر بھی آپ کی شانگلے کا ہے، آپ کی سینٹ میں اس کا بیٹا سینٹ میں وہاں پہ آپ کی نمائندگی شانگلے کا بندہ کر رہا ہے، اور صوبائی حکومت میں اپوزیشن لیڈر آف دا اپوزیشن بھی آپ کی شانگلہ کا ہے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، ان کی جو تضحیق ہوئی ہے ان لاشوں کی کہ جو وہاں پہ ہائی ایس کی چھتوں پہ رکھی، اور یہ تو ابھی منیم صاحب نے کہا کہ وہ گتے کی تابوت تھی، یعنی مطلب ہے کہ ایک لاش کی بے حرمتی۔ تو وفاقی حکومت کو اتنی مطلب ہے ان میں جرت نہیں تھی یا اتنی اخلاق نہیں تھی کہ اس کی لاشوں کو کم از کم عزت دیتی۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ واقعات ہوتے رہتے، آپ نے اس پہ رولنگ بھی ابھی دی، آپ نے ڈائریکشن بھی دی منسٹر صاحب کو مائننگ کی۔ یہ مائن سیفٹی بالکل لازمی چیز ہے، اور میں جب مائن کا منسٹر تھا میں نے 1 سال اسی پہ کام کیا تھا۔ میں نے بہت سے مائنز کو بند کیا ہوا تھا، لیکن بدقسمتی سے مائنز میں ایسی لابیاں بیٹھی ہے، ایسی مافیاز بیٹھی ہے کہ اگر ڈپارٹمنٹ کا بندہ ڈپارٹمنٹ کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے تو اتنی حاوی ہو جاتی ہے وہ جو مافیاز بیٹھی ہے کہ وہ آپ کی ساری چیزوں کو تہس نہس کر لیتی ہے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، مائن سیفٹی لازمی ہے، اور منسٹر صاحب کو اس پہ مکمل طور پہ بین لگانا چاہیے، تاکہ چاہے کچھ بھی ہو، کیونکہ اس میں یہ پھر چاہے وہاں پہ ہو جائے چاہے یہاں پہ ہو جائے، ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم اس کے لیے کام نہیں کریں گے۔ ہم یہاں پہ ان لوگوں کی بھی ذمہ دار ہے اور آخرت میں اللہ کی بھی ذمہ دار ہے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، اس کے لیے بھی کام کرنا چاہیے۔ اور جناب اسپیکر صاحب، میں آخری بات کروں گا، ان سیکیورٹی فورسز کو اور ان ریاستی اداروں کو اور اس ریاست کو جس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کی ماں ہے، ان سے ذرا یہ ایک میرا عاجزانہ ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے بلوچوں کو آپ نے غدار کہا، گلگت والوں کو آپ نے غدار کہا، کشمیر والوں کو آپ نے غدار کہا، پختونوں کو آپ نے غدار کہا، پھر پختونوں میں قبائلی بل کو آپ نے غدار کہا، تو یہ کب تک غداری کی پتوی چلے گی؟ اسی سے ملک ہی نہیں چلتی، اسی سے قومی نہیں چلتی۔ تو خدا کے لیے یہ فتوی بند کر دے اور اس عوام کو ریلیف دے، اس دہشت گردی سے نجات دے، اس واقعات سے نجات دے، اور اپنے کام پہ توجہ رکھے، جو آپ کا کام ہے اس پہ توجہ رکھے۔ ایک طرف آپ ایڈمٹ کر لیتے ہو کہ
فلانا جگہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے، بلوچستان میں انڈیا سے ہو رہی ہے، تو نہ تو بلوچستان کی صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بارڈر کو سنبھالے، اور نہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی ذمہ داری ہے. تو خدا کے لیے ان کو اس پہ توجہ دینی چاہیے، اور یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، اور جو سیاسی مداخلت ہے اس کو بھی ختم کرنا چاہیے. بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ملک لیاقت. اس